کہ ہمارے ان بچوں نے جن کی دستار بندی ہونی ہے اور جو اب زیر تعلیم ہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو لفظ قرآن کا معنی کیا ہے؟ میں بچوں کو تھوڑی سی بات سمجھاؤں گا. لفظ قرآن کا معنی کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ تر نزول قرآن اور قرآن پاک کی عظمت و شان کے حوالہ سے علماء بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا اور یاد کیا ہوگا، مگر اس طالب علم سے چند باتیں آپ سننا گوارا فرمائیں. میں عرض کرتا جاؤں کہ قرآن کا جو لفظ ہے اس کے متعلق اہل لغت نے کیا لکھا ہے، اور حضرت مفتی اہل سنت اور مفسر شہیر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نے تو تفسیر نعیمی کے شروع میں کمال دکھایا ہے اور بہت خوبصورت لکھا ہے. میں وہیں سے سبق آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا علماء کو سبق سناؤں گا، اپنے عزیز بچوں کو سبق پڑھاؤں گا اور عوام الناس کو یاد دہانی کراؤں گا. توجہ کریں آپ ان الفاظ پہ اور غور کریں. لفظ قرآن کا جو مادہ اشتقاق ہے یہ عوام کے متعلقہ بات نہیں. میں جب معنی کروں گا کو خلاصہ سمجھاؤں گا وہ عوام کے لیے ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا حصہ بھی آئے گا. میں پہلے ان بچوں سے بالخصوص درس نظامی اور حفظ کے بچوں سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا لفظ قراتن سے بنا ہے. تو قراتن کا معنی ہے پڑھنا یا پڑھی ہوئی چیز. اس سے پہلے ہم ایک اور مادہ اشتقاق کی طرف جاتے ہیں کہ لفظ قرآن کر ان سے مشتق ہے، اس سے بنا ہے، جس کا معنی ہے جمع ہونا یا جمع کرنا. یہ بہت تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. جمع ہونا یا جمع کرنا. اب قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں کہ اس کے اندر تمام علوم کو جمع کیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ، پھر آپ بولیں گے بھی. اس کے اندر تمام علوم کو جمع کیا گیا ہے اور یہ کتاب خود اتنی پاور والی ہے اور اتنی لاجواب اور بے مثال ہے کہ یہ بکھری ہوئی انسانیت کو بھی جمع کر دیتی ہے اور جمع کرنے والی ہے. ہر قسم کا علم بھی اسی کے اندر ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. یہ بکھری ہوئی انسانیت کو بھی جمع کرنے والی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب آپ آسان انداز سے سمجھتے جائیں گے. قرآن کا لفظ اگر کر ان سے بنا ہے تو اس کا معنی جمع کرنا یا جمع ہونا ہے. تمام قسم کے علوم اس کے اندر ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کی آیت سے تصدیق لیتے ہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے حبیب مکرم، جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اس کے اندر ہم نے ہر قسم کا علم رکھ دیا ہے. دوسری بات، ایک اور آیت لیں گے، ایسے ہی صرف مادہ اشتقاق پر انحصار نہیں کریں گے، قرآن کی آیت سے تصدیق لیں گے. اللہ کا قرآن پھر بولا، فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر کا علم یا کوئی خشک و تر کی ایسی بات، ایسی شے نہیں جس کو ہم نے اس کتاب کے اندر نہ رکھ دیا ہو. پتا چلا یہ تمام علوم کا مجموعہ ہے، ہر قسم کا علم اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن. اور اگر میں سائنس کے ساتھ، سائنسی علوم کے ساتھ ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ان اذہان کو ادھر متوجہ کروں کہ
یہ تو میں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور بھی آیات ہیں کہ اس کے اندر ہر قسم کا علم موجود ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ بکھری ہوئی انسانیت کو اکٹھا کرنے والی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا نہیں کہ یہ کوئی افغانی ہے، یہ کوئی سندھی ہے، یہ کوئی جناب کشمیری ہے، یہ کوئی ہندوستانی ہے، اور یہ جناب لباس الگ اور کھانا پینا الگ، اوڑھنے بچھونے کے طریقے الگ، زبانیں الگ، توجہ فرمائیں گے، زبانیں الگ، رہنے سہنے کے طریقے الگ، جگہ الگ، لباس مختلف، اور قبیلے مختلف، قومیں مختلف، لیکن جب یہ اترا اللہ کا کلام تو اس نے اعلان کیا تم بے شک لباس الگ پہنتے ہو، زبانیں الگ رکھتے ہو، کنبے الگ رکھتے ہو، قبیلے الگ رکھتے ہو، بولیاں الگ رکھتے ہو، کھانے مختلف رکھتے ہو، شہر تمہارے مختلف ہیں، لیکن میں اترا ہوں نا، اللہ کا کلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے میں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا ہوا سماکم المسلمین، تم کوئی سندھی تھے، کوئی ہندی تھے، کوئی بلوچی تھے، کوئی افغانی تھے، کوئی کشمیری تھے، کوئی ہندوستانی تھے، رہنے کے طریقے الگ تھے، زبانیں الگ تھی، کھانے مختلف تھے، لیکن میں نے اتر کے تمہارا نام رکھ دیا ہے، تم سب مسلمان ہو۔ جیسا دیکھیں کہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کا رس لیتی ہے نا، تو آ کے اپنے چھتے میں محنت کرتی ہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اور جب وہ پورا ٹائم پیریڈ برابر ہوتا ہے اور ایک پروسیس مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کیا نکالتے ہو؟ شہد۔ جی، تو جس طرح شہد مختلف رسوں کے جمع ہونے کا نام اب کیا ہو گیا؟ شہد ہو گیا، اس طرح مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف طریقہ ہے زندگی سے رہنے والے، مختلف کھانے کھانے والے، مختلف لباس پہننے والے، سب کا نام جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ کا اور آپ کو خاتم النبیین تسلیم کر لیا، ان کا نام قرآن مسلمان رکھ چکا ہے۔ تو یہ لفظ قرآن کا ایک معنی ہوا، لفظ قرآن کا عزیز طلباء ایک معنی ہوا جمع کرنے والی کتاب۔ اور اس پر تھوڑی سی میں 1-2 جملے اور گزارش کے طور پر پیش کروں کہ اب ہم نے سوچنا ہے، اس پر میں نے 2-3 آیتیں پیش کی، حدیث کوئی نہیں پیش کی، واقعہ بھی کوئی نہیں پیش کیا، یہ پورا ایک مستقل ٹاپک بنتا ہے کہ قرآن بکھری ہوئی انسانیت کو جمع کرنے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور ہر قسم کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ میتھ ڈھونڈو تو اسی میں، فزکس ڈھونڈو تو اسی میں، کیمسٹری ڈھونڈو تو اسی میں، بیالوجی ڈھونڈو تو اسی میں۔ جی، جو کچھ آپ کی ضرورت ہے وہ اللہ کے قرآن کے اندر وہ علم موجود ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ مگر فکر کی بات کر کے دوسرے معنی کی طرف آؤں، فکر کی بات یہ ہے اب جو حالات حاضرہ جو اس وقت کا تقاضا ہے، ملکی صورتحال، علاقائی صورتحال، اور اگر میں کہوں کہ مسلکی صورتحال، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہماری جو ریاست ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس حساب سے دیکھیں تو ایک فکر کی بات کر کے میں دوسرے معنی کی طرف آتا ہوں۔ قرآن جمع کرنے والی کتاب ہے، اکٹھا کرنے والی کتاب ہے، بکھری ہوئی انسانیت کو جوڑنے والی کتاب ہے۔ اس میں عقیدے اور نظریے میں کوئی چاپلوسی والا جملہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم عقیدہ اہل سنت رکھتے ہیں۔ عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ اہل سنت، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں، ہمارا شعار ہے لبیک یا رسول اللہ، وہ ہے ہمارے علماء اور فضلاء اور خطباء کا۔ اس لیے طالب علم بالکل دھیان سے بات کرنا چاہتا ہے کہ ہم عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ قرآن کا معنی جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، تو ہم صدیاں پہلے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ اہل سنت کی تاریخ ہے کہ ہم نے بکھرے ہوئے کو اکٹھا کیا ہے۔ یار
یہ اہل سنت کی تاریخ ہے. پڑھ کے دیکھو, معلومات کر کے دیکھو, تتبع کر کے دیکھو, تلاش کر کے دیکھو, تحقیق کر کے دیکھو. ہاں نہ سمجھ آئے تو ایک نظر خواجہ اجمیر کی اس علمی تحریک پہ بھی ڈال دینا, پھر سمجھ آ جائے گی کہ کتنے بکھرے ہوئے کو اکٹھا کیا تھا. توجہ ہے. مگر فکر کی بات ایک طالب علم کیا کر سکتا ہے علماء کی موجودگی میں؟ مگر میں کروں گا ان سے اجازت کے ساتھ کہ ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہیں, اللہ پڑھنے کی توفیق دے. ہم قرآن پڑھ کے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں, اللہ توفیق دے. مگر میں اور آپ مختصر جملہ دائیں بائیں آگے پیچھے قریب ترین اپنے پڑوس سے اپنے گھر سے اس کو لے لیں. چھوڑیں ریاست کی بات کو, وہ بات کی بات ہے. ضلع کی بات کو چھوڑ دیں, وہ بات کی بات ہے. اپنے گریبان میں بھی جھانکوں, آپ بھی جھانکیں. ہم گھر سے شروع کریں. ہم نے روز کی بنیاد پر کتنے مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے؟ یہ ہے فکر کی بات. کتنے مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے؟ یہ صبح شام جو زمین کے ایک ٹکڑے پہ لڑ کے مرنے والے, کیا یہ اکٹھے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے اکٹھے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے گھاس کو آگ لگانے والے اکٹھے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کا پانی بند کرنے والے اکٹھے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے نعوذ باللہ پنجروں سے شیور کی مرغی بھی باز نہیں چھوڑتے؟ کیا ہم اکٹھے ہیں؟ لہذا آج کا مجمع جہاں قرآن کے ایک معنی کا ہمیں معلومات دے رہا ہے کہ قرآن اکٹھا کرنے والی کتاب ہے, تو دوسری فکر کی بات یہ لے جا, اس کو پڑھ بھی, اس کو چوم بھی, اس کو سر پہ اٹھا بھی, اس کے حفظ بھی بن, اس کا عالی بھی بن, اس کا قاری بھی بن, اس کو بخشش کے لیے پڑھ کے دعائیں بھی کر, لیکن اسی کو پڑھ کے مسلمان کو جدا ہونے سے بچا, ان کو اکٹھا کرتے آ جا, اکٹھا کرتا جا. یہ اس مجمع کا فکر کا پیغام ہے. ایک معنی اور ایک فکر کا پیغام, دو باتیں. دوسرے معنی کی طرف آئیں, میں جلدی بات کو کوشش کروں گا چھوڑ دوں. دوسرا معنی علماء جانتے ہیں, مدرسین جانتے ہیں, طلباء کے لیے دوسرا معنی لفظ قرآن کا. میں پھر بعد میں ایک بات پوچھوں گا بھی. دوسرا معنی, اگر لفظ قرآن اہل لغت کہتے ہیں لفظ قرآن قراتن سے بنا ہے, تو اس کا معنی بنتا ہے پڑھی ہوئی چیز, پڑھی ہوئی چیز. اور آگے تشریح میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. آپ تشریح میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی پڑھی جانے والی جتنی اور کوئی نہیں پڑھی گئی. جی, اور پڑھی ہوئی چیز اس لیے کہ باقی کتابیں لکھی ہوئی آئی, یہ لکھا ہوا بھی نازل ہوا اور پڑھا ہوا بھی نازل ہوا, اس لیے کہ جبریل آ کے پڑھتے تھے, پھر سرکار کی بارگاہ میں سرکار سماعت فرماتے تھے. جی ایسا ہی ہے نا. تو پڑھی ہوئی چیز, قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں عزیز طلباء کہ یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اتنی زیادہ پڑھی جانے والی ہے کہ کائنات میں اس کی طرح کوئی اور کتاب نہیں پڑھی گئی, نہ پڑھی جا رہی ہے, نہ پڑھی جائے گی. واحد اللہ کا کلام ہے جس پر آپ لگے ہوئے ہو, حفظ کر رہے ہو, یاد کر رہے ہو, سیغے نکال رہے ہو, معنی سمجھ رہے ہو, تفسیر پڑھ رہے ہو, اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نحو پڑھ رہے ہو, صرف پڑھ رہے ہو, منطق پڑھ رہے ہو, اور دیگر علوم پڑھ رہے ہو. قرآن کا دوسرا معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, جس طرح کوئی اور کتاب نہیں پڑھی گئی. تو اس میں فکر کی بات یہ بھی عرض کروں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ جس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, اس کو اپنی نسلوں تک منتقل کیے جاؤ, پڑھاتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, پڑھاتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, تاکہ اس کے دوسرے معنی پر مکمل عمل ہو جائے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ قرآن پڑھنے والے ہیں.
اور اس پر میں اب آیتیں اور حدیثیں نہیں لاتا چونکہ وقت زیادہ لگ رہا ہے، صرف فکر کی بات عرض کروں گا، اور وہ ملت کے نوجوان سے، وہ ملت کے نوجوان سے، اس مجمع کی وساطت سے کہ قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو تیرے میرے ٹیبل پہ ڈائجسٹوں کا انبار کیوں ہے؟ تیرے میرے ٹیبل پہ سنڈے میگزین کا ڈھیر کیوں ہے؟ تیری میری الماری میں غنیات الطالبین کیوں نہیں آئی؟ تیری میری الماری میں کیمیاء سعادت کیوں نہیں آئی؟ تیری میری الماری میں مکاشفات القلوب کیوں نہیں آئی؟ تیرے میرے ڈسک پہ اور ٹیبل پہ جناب والا داتا علی اجویری کی لکھی کشف المحجوب کیوں نہیں آئی؟ تیرے میری الماری میں قرآن کی تفسیر اور اس کے ترجمہ کیوں نہیں آیا؟ اس علمی اور روحانی اس درسگاہ سے دوسرا پیغام محمد زبیر نقشبندی طالب علم کا یہ یاد رکھ کے جا، قرآن کا دوسرا معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ عہد کر کہ اس کے بعد حافظ بن سکے یا نہ بن سکے، عالم بن سکے یا نہ بن سکے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب سے زیادہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے۔ حضرات قرآن تیری عظمت کو سلام۔ اچھا جی، کتنے معنی ہو گئے؟ ادھروں بول سن بندے، کتنے معنی ہوئے؟ تو تیسرا معنی سنو، قرآن کا لفظ اگر کر نون سے مشتق ہے نا، اس سے بنا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ملنا اور ساتھ رہنا۔ تو تشریح کے طور پر جملہ آسان کرتا ہوں میں، یہ وہ کتاب ہے جو ساتھ دینے والی اور ساتھ رہنے والی کتاب ہے۔ یہ کیا کرنے والی کتاب ہے؟ ساتھ رہنے والی۔ وہ کیسے؟ اس پر قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ، درجنوں صوفیہ کے واقعات میں اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہوں، مگر وقت بچاتے ہوئے تیسرے معنی کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ ساتھ رہنے والی کتاب ہے۔ آج تک سنا ہے، آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ افلاطون کی لکھی کتاب کے بارے میں یہ آیا ہو وہ ساتھ رہنے والی ہے؟ جی، بڑے بڑے نامور سائنسدان، بڑے بڑے نامور حکیم، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانشور کہیں پڑھا سنا ہے؟ نہیں۔ ایک ہی کتاب کے متعلق آج تک پڑھا سنا ہے کہ جو جتنا پڑھے گا یاد کر لے گا، جتنا یاد کرے گا، جتنا پڑھے گا، حفظ کرے گا، وہ اس کے ساتھ رہے گی، وہ کتاب وہ اس کے سینے میں محفوظ رہے گا۔ بچوں، اس میں آپ کے لیے تربیتی جملے بھی ہیں، مگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ توجہ کرنا، یاد کرو، پھر سمجھو، پھر اس پر عمل کرو، پھر تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن واحد کتاب ہے جو بندے کی زندگی میں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جو اس کو ساتھ رکھے گا، قرآن اس کو ساتھ رکھے گا۔ جو اس سے وفا کرے گا، قرآن اس سے وفا کرے گا۔ جو اس سے رہنمائی لے گا، قرآن اس کی رہنمائی کرتا چلا جائے گا۔ آئیے سنو، قرآن کہاں تمہارے ساتھ ہے؟ ایک پارہ حفظ کرنے والوں، 2 پارے حفظ کرنے والوں، 3 پارے حفظ کرنے والوں، آج مکمل کر کے دستار فضیلت کے لیے سٹیج پہ قریب ترین وقت میں آنے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ قرآن کا تیسرا معنی یہ ہے، یہ ساتھ رہنے والی کتاب ہے۔ تم مسجد میں ہو، سنتے جائیں گے اہلیان نکر مندری، آپ کا ذوق تھوڑا سا دھوپ میں ماند پڑا ہوا ہے، مگر میں آپ کو معلومات دینا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ بچہ مسجد میں ہے قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن اس کے ساتھ ہے، مصلی پہ ہے قرآن اس کے ساتھ ہے، گھر میں ہے قرآن اس کے ساتھ ہے، گاڑی میں ہے قرآن اس کے ساتھ ہے، سفر میں ہے قرآن ساتھ ہے، حضر میں ہے قرآن ساتھ ہے۔ کوئی لفاظی کر کے وقت لینے کی بات نہیں، میں کہتا چلوں کہ یہ جب اس کی روح پرواز کرے گی، قرآن اس کے ساتھ رہے گا۔ جب اس کو کفنایا جائے گا، قرآن ساتھ، جب نالایا جائے گا، قرآن اس کے سینے میں اس کے ساتھ، جب قبر میں اتارا جائے گا، قرآن اس کے ساتھ، جب برزخ
برزخ میں پہنچے گا قرآن اس کے ساتھ، جب حشر لگے گا تو پھر تو یہ ساروں سے ممتاز دکھائی دے گا، قرآن اس کے ساتھ ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا۔ پھر حدیث آپ نے علماء سے درجوں بار سنی ہوئی ہے کہ حافظ قرآن جس نے قرآن یاد کیا، جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ حکم دے گا اقرا ورتقِ ورتل کما ترتل فی الدنیا فإندا منزلک عند آخر آیت تقرأها، پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی۔ حضرات، قرآن کا تیسرا معنی لفظ قرآن کا ساتھ رہنا ہے۔ کیا ہے؟ ساتھ رہنا ہے۔ تو نکر مندری کے نوجوانوں، عہد کرو، یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے، یہ خوشی اور مسرت کا دن بھی ہے، یہ بچوں کے دستار فضیلت کا دن بھی ہے، یہ فکر اور دعوت فکر کا دن بھی ہے کہ آؤ، جب قرآن ساتھ رہنے والی کتاب ہے تو ہم اسی کو زیادہ پڑھیں جو جنت تک ہمارا ساتھ دے گی۔ جی، اس کو ترجیح دیں۔ کیا کریں؟ اس کو ترجیح دیں اور ترجیحاً اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ نہ دنیا میں قرآن تمہارا ساتھ چھوڑے گا، نہ قبر میں چھوڑے گا، نہ برزخ میں چھوڑے گا، نہ حشر میں چھوڑے گا، نہ جنت میں ساتھ چھوڑے گا۔ مگر میں اپنے اس موضوع کو یہیں سمیٹتے ہوئے